السلام علیکم جی۔ عید الاضحیٰ جو ہے وہ گزر چکی ہے اور ہم نے عید سے پہلے کچھ ویلاگ ریکارڈ کروا دیے تھے اپنے ٹیم کی آسانی کے لیے، تاکہ وہ بھی عید کی چھٹیاں بنا سکیں، اور انہوں نے اس کو اپلوڈ کر دیا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں وہ اپڈیٹ نہیں آ پائے، وہ اپڈیٹڈ نہیں تھے جسے کہنا چاہیے، اور نتیجے کے طور پہ کچھ باتیں ہوئیں جن کی تصحیح بہت ضروری تھی، جن کی کریکشن بہت ضروری تھی، جن کا فالو اپ بہت ضروری تھا۔ تو وہ جب نہیں آ پائے تو فیڈ بیک کے اندر آگے قسم قسم کی باتیں ہوئیں، تو میں نے کہا کہ ایک تو فالو اپ کر دیا جائے۔ جو ہمارا جمائمہ گولڈ سمتھ کے بارے میں جو ولاگ تھا، اس کے بعد بہت سارے احباب کے فون بھی آئے، خاص طور پہ میرے جو سینئر صحافی ہیں اسلام آباد کے اندر، دوست تو نہیں میں انہیں کہہ سکتا، میرا تو ان کا جو ہے وہ والا تعلق ہے جسے کہنا چاہیے کہ ایک عقیدت مند کا تعلق ہے، لیکن انہوں نے بھی اس پہ میری مختصراً گوشمالی کرنا ضروری خیال کیا۔ وہ ٹھیک ہے، اور ان کا بڑا سٹائل ہے، طریقہ کار ہے، فون کرتے ہیں، چوتھی بیل پہ فون اٹھ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کاٹ کے پھر دوسرے نمبر سے فون کرتے ہیں، اور فون کان پہ لگاتے ہی آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، یہ باتیں درست نہیں تھیں، اور یہ بات ٹھیک کہی آپ نے، ڈاز فون بند، ٹھیک ہے۔ چلیے، بہرحال انہوں نے بھی کچھ توجہ دلائی، لیکن ایک بہرحال جو کلیریفیکیشن ہونی بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ بتایا گیا کہ 1997 کے اندر گولڈ سمتھ صاحب جو ہیں، جو کہ جمائمہ گولڈ سمتھ کے والد ہیں، وہ فوت ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے، اب اگر وہ فوت ہو گئے تھے تو بینک والا لیٹر کنے دیتا سی جڑا عمران خان کلیریفائی کر رہا کہ وہ سارے جائیداد اور اثاثے جو ہیں وہ لیگل ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تو کہیں یہ 20 سال بعد کی بات ہے، 22 سال بعد کی بات ہے، ہاں، یہ سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ 97 میں وہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن یہودی جو ہیں ان کے ہاں تو نسل ماں سے چلتی ہے نا، اور شاید انہیریٹنس بھی اسی حوالے سے ہوتی ہے۔ مطلب ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے لیے، پوائنٹ ٹو پونڈ، نقطہ گننے کے لیے۔ تو بہرحال یہ کلیریفیکیشن بہت ضروری تھی، غلطی اس میں ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو ہے، اب جو وہ ٹویٹ تھا جمائمہ گولڈ سمتھ والا، تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ جناب میرے بیٹے، ظاہر ہے وہ اونرشپ کلیم کر سکتی ہیں، کیونکہ ہاں، میں نے جیسے کہ کہا کہ ان کے ہاں جو انہیریٹنس ہے، جو نسل ہے، وہ ماں سے چلتی ہے۔ تو انہوں نے جب میرے بیٹے کہا تو پھر عمران خان صاحب کیا بیچتے ہیں، یہ سوال اٹھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اچھا، اب جمائمہ صاحبہ کو 2-3 باتیں گزارش کرنی تھی، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، کیونکہ عید کے دوران جو ہے وہ اہم ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں۔ آخری جو جلسہ کیا عمران خان صاحب نے، وہاں پہ وہ گالم بدہن جو ہیں، اسے کہنا چاہیے، وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کے گئے، اور انہوں نے جب گالیاں بکیں اور بکواسیات کیں تو عمران خان مسکراتے رہے، اور ان کی مسکراہٹ جو تھی وہ عیاں تھی، یعنی ان کا کنسنٹ اس میں شامل تھا۔ اور اطلاع یہ بھی ہے کہ جو پہلے والی گالیاں انہوں نے بکی تھیں، اس کے بھی جو مصنف تھے، جو آتھر تھے، جو ہدایت کار تھے، وہ جناب عمران خان خود تھے۔ اب عمران خان صاحب نے یہ گالیاں دینے سے کیوں احتراز برتا براہ راست؟ وہ دے سکتے تھے، ان کے منہ میں جو آئے وہ کہہ دیتے ہیں، تو وہ دے سکتے تھے، وہ جرنیلوں کی پینٹیں گیلی کروا سکتے ہیں، وہ فوج کے بارے میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ جو ہوتے ہیں یہ ملک پہ قبضہ کر لیتے ہیں، یہ جمہوریت کو نہیں چلنے دیتے، اور نواز شریف کو بھی اس لیے نہیں چلنے دیا۔ وہ جو چاہیں جب چاہیں کہہ سکتے ہیں، اور جو ہوتا ہے اس لیے ان کے سارے گناہ بھی معاف ہیں، کیونکہ وہ ایک خاص نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ نسل جو ہے، اب میں کیا کہوں، اب دشمن جب کہے تو بندے کو وہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ اب دیکھیں نا، امر اللہ صالح نے جو تصویر شیئر کی ہے وہ کتنی شرمندگی کی تصویر ہے، اور اس کے بعد تمام لوگوں کی ڈیوٹی لگ گئی ہے، حماد اظہر سے لے کے فواد چودھری صاحب کے اس کے خلاف جو ہے اس کا جواب دیں۔ وہ پہلے جو بکواس کر رہا تھا، وہ چونکہ آپ کو اور مجھے گالی بک رہا تھا،
تو اس وقت کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی اس نے وہ تصویر شیئر کی ہے تو پاکستان کی کیبنٹ کے کچھ لوگوں کی باقاعدہ ڈیوٹی لگی کہ وہ اس کا جواب دیں. کیوں پہلے بھی چپ تھے تو اب بھی چپ رہتے؟ وہ ایک نامعقول سا آدمی ہے اور اسے رکھا ہی اس کام کے لیے گیا ہوا ہے. لیکن جو وہاں پہ بھی جو کچھ مطلب کہ جسے کہنا چاہیے معقول لوگ ہیں، وہ یا جو غالب بردار نہیں ہے یا غالب بدہن نہیں ہے، ان کی جناب نواز شریف سے لندن جا کے ان کے گھر میں ملاقات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. لیکن عمران خان صاحب نے گالی کیوں نہیں بکی جبکہ وہ بک سکتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہمارے پاس سکہ بند اطلاع ہے کہ جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبان نے ایک مشترکہ دوست کے ذریعے جناب عمران خان کو پیغام پہنچایا کہ تم یہ باتیں بند کرو، ٹھیک ہے، اور کیونکہ اس کی ہیٹ جو ہے وہ یہاں تک آتی ہے اور آ گئی ہے، اور جو ہمارے ذرائع ہیں وہ اس بات کے اوپر مصر ہیں کہ یہ کمیونیکیشن ہوئی. اور اس کے بعد عمران خان نہ صرف کہ اس کے اوپر نہیں بولے بلکہ آگے بھی وہ نہیں بولیں گے. اس کے لیے انہوں نے 2-3 کے پٹے کھول دیے ہیں، جن کے اندر شیخ رشید اور علی امین گنڈا پور شامل ہیں. ابتدائی طور پہ یہ میدان میں اتارے گئے ہیں کہ یہ ان کے بہاف کے اوپر گالیاں دیں، لیکن یہ جو گالیاں بکیں گے اس دوران آپ نے سمجھنا ہے کہ ان کے آتھر جناب عمران خان صاحب خود ہیں، اور یہ ان کی مرضی، اصرار اور فرمائش کے اوپر، فرمائشی پروگرام فرمائش کے اوپر یہ گالیاں بکی جا رہی ہیں. یہ بات جو ہے یہ اپنی جگہ پہ رہنی چاہیے. لیکن گزشتہ دنوں جو تھا وہ ہمارے دوست عمران شفقت کی اور ہماری مشترکہ ملاقات پاکستان کے ایک بہت بڑے خفیہ ادارے سے ہوئی، خفیہ ادارے کے سربراہ سے ہوئی، اور انہوں نے جو دیگر باتیں کہیں وہ تو اپنی جگہ کے اوپر کچھ عمران شفقت صاحب نے بیان بھی کر دی ہیں، لیکن جو کچھ باتیں انہوں نے چھوڑ دی ہیں میں وہ بھی بیان کرتا ہوں. انہوں نے 2-3 باتیں بڑی خوفناک کہیں. پہلی بات تو یہ تھی کہ جتنی کرپشن یا بدعنوانی کا الزام، ثابت نہیں، الزام جناب آصف علی زرداری کے اوپر اب تک لگ چکا ہے، ٹھیک ہے، عمران خان ان 3 سالوں میں اس سے کئی گنا زیادہ کرپشن کر چکا ہے. اور عمران خان صاحب کے لیے بھی یہ خبر ہو سکتی ہے، اور اس ساری کرپشن کی ایک ایک نٹی گریٹی ثبوت جو ہے وہ کچھ فائلوں میں محفوظ ہو رہا ہے. دوسری بات جو عمران صاحب نے فرما دی وہ یہ تھی کہ، اور میں اس کو دہرانے کی جسارت کر رہا ہوں، عمران شفقت صاحب نے فرما دی اور میں اس کو دہرانے کی جسارت کر رہا ہوں، وہ یہ تھی کہ اس دفعہ جب یہ حکومت کے بعد جو کرپشن پہ تحقیقات ہوں گی اس کے سارے ثبوت لندن سے ملیں گے، ٹھیک ہے، اس کے سارے کھرے وہاں تک جائیں گے، اور بات وہ ٹائلوں کی سمگلنگ سے شروع ہوگی. ہاں جی وہ سرا ہے جی، ٹھیک ہے، اور اس پہ آگے تحقیقات ہوئی تھیں اور بہت زیادہ انکشافات تھے، لیکن نواز شریف صاحب نے وہ فائل دبوا دی تھی کہ نہیں، اس پہ فردر انکوائری یا فردر انویسٹیگیشن نہ کی جائیں کہ اسے ایک سیاسی مسئلہ بنا دیا جائے گا. وہ اب سیاسی مسئلہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے. ایک جو بات انہوں نے اور کہی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت جو اصل میں بہنوں کی جائیدادیں ایکسپوز ہو چکی ہیں، اب اس میں کوئی بھی ہوش و پا اضافہ جو ہوگا وہ چونکہ بھائی اقتدار میں ہیں تو وہ ان کا اضافہ سمجھا جائے گا، تو اس لیے وہ بھی بے نامی نہیں ہو سکتی موجودہ حالات کے اندر. یہ تو ہرکارے ہیں نا، یہ جو آتے ہیں یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں پھر ریزائن دے کے واپس چلے جاتے ہیں، یہ تو ہرکارے ہیں. لیکن اس دفعہ جو سب سے بڑی بے نامی ہیں مبینہ طور پہ ان صاحب نے کہا، ظاہر ان کا نام نہیں لیا جا سکتا لیکن آپ سمجھتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اس دفعہ جو بے نامی ہیں وہ جمائمہ گولڈ سمتھ نکلیں گی، کیونکہ اس وقت جتنا پیسہ یہاں سے سمیٹا جا رہا ہے، یعنی میڈیسن کے اندر 1000 ارب کے ارد گرد دہاڑی لگی ہے، یہ جو چینی ہے اس کے اندر جو ہے وہ
600 ارب روپے کا الزام تو اپوزیشن لگاتی ہے، اس کی دہاڑی لگی ہے، گھی ہے، اس کے بعد جو ہے یہ اور بھی بہت سارے جو آپ ماشاءاللہ داستانیں سنتے رہتے ہیں، یہ تمام دہاڑیاں جو ہیں یہ لندن جاتی ہیں۔ اور اہمیں تو نہیں، لندن نے ہمیں 25 ریڈ لسٹ 25 ممالک کی وہ جو فہرست جو انہوں نے جاری کی ہے ریڈ لسٹ والی، اس میں ڈالا ہے کہ جناب پاکستان سے جو بلیک منی جو ہے وہ ادھر کو آ رہی ہے، اہمیں تو نہیں ڈال دیتا کوئی، ٹھیک ہے نا، اور اس پہ حکومت نے بھوگ بھی نہیں گھتا، ہمیں ذکر بھی نہیں ہے اس کا کہیں پہ کہ ہم ریڈ لسٹ نکلنے کے لیے کوشش کر رہے ہوں، یا کوئی دفتر خارجہ جو ہے یا وزارت فنانس جو ہے وہ کوئی لیٹر ویٹر لکھ رہی ہو، یا اپنا یار ہی بیٹھا ہوا ہے نا، بورس جانسن کے پاس جاؤں گا اور وہ لے کے آؤں گا نواز شریف کو وہاں سے، کسی نے ذکر بھی نہیں کیا، اور اس کی ذکر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اپنا نام نکل رہا ہے نا اس کے اندر، تو وہ جناب انہوں نے جو ہے وہ وہاں سے کھرا سارا وہاں پہ جائے گا۔ یہ جو اس وقت ملک کے اندر کرپشن ہو رہی ہے، دھڑا دھڑ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، اور میرا وہ فکرہ کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو یہ منی لانڈرنگ کا ذکر جب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی اپنی منی لانڈرنگ اس وقت ہو رہی ہے، ٹھیک۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو ہے آخری جو بات اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ تھی اور جو میں نے کرنی تھی، وہ جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ کو بڑا ہاتھ جوڑ کے عرض کرنی تھی، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ہے وہ تربیت بچوں کی اس میں کچھ کمی رہ گئی، اور وہ کمی رہنے کی جو وجہ ہے اس کے نتیجے کے اندر بچے جو ذہنی طور پہ مریض آپ کے پل رہے ہیں، اگرچہ اس کو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا۔ دیکھیں نا اسلام آباد کے اندر اس نے وہ جو ظاہر جعفر ہے اس نے قتل کیا ہے اپنی ایک سابقہ دوست کو، تو وہ جو ہے مطلب ظاہر ہے ان کے کچھ تعلقات تھے، تو اس لیے وہ ان کے کمرے میں وہ عائشہ کو اس کے کمرے میں جانے کو وہ نہیں نہ سمجھا گیا، ٹھیک ہے، تو ان کو جو قتل کیا گیا ہے ان کا گلا کاٹ کے، اور تمام لوگ اس پہ متفق ہیں کہ کچھ نہیں بننا اس کو ذہنی مریض قرار دے کے، اور آخر میں پتہ جو کھیلا جائے گا کہ وہ تو امریکن نیشنل ہے، اور امریکہ سے کہہ کے تو اس کو یہاں سے ریسکیو کروا لیا جائے گا، ذہنی مریض اور امریکن نیشنل اور پہ جاندہ ہی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پاگل بھی بڑے عجیب پاگل ہوں نے، ٹھیک ہے نا، آپ دوسروں کا سامان اٹھا کے اپنے گھر پھینکتے ہیں، اپنا سامان اٹھا کے باہر نہیں پھینکتے، دوسروں کے گھر میں وٹا مار کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جس طرح جو ہے انتہائی ڈٹائی، بے شرمی، اور مجھے کہنے دیجئے یہ لفظ بے غیرتی سے وہ جو قاتل ہے اس کے والدین نے جو ہے اب وہ انجان بن رہے ہیں، لیکن جس طرح انہوں نے قتل کے ٹھیک کچھ تھوڑی دیر کے بعد اس کے پیرنٹ کو جو ہے وہ پیسے آفر کرنے کی کوشش کی، دیت آفر کرنے کی کوشش کی، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے والدین بھی آگاہ تھے۔ اور جب وہ ان کا جو ڈاکٹر ہے بقول ان کے جو ان کو سائیکولوجیکلی ٹریٹمنٹ کرتا ہے، وہ جب آیا ہے موقع کے اوپر، تو اس نے وہ جو لوہے کے کسون پہنے ہوئے تھے، مکے پہنے ہوئے تھے، وہ اس کو اتنی زور سے مارے ہیں کہ اس کا جگر جو ہے وہ متاثر ہو گیا، اور وہ ہاسپٹل میں ہے آئی سی یو کے اندر، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ تو خیر یہ کرتے تو ہیں، لیکن ان کے ہاں جو بے راہ روی ہے، جو جنسی بے راہ روی ہوتی ہے، اس کا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ طبقہ اشرافیہ جو ہے، نام نہاد اشرافیہ، ہر معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ تو جو یہ والی بے راہ روی ہے، وہ اس کا ذکر تھوڑا سا جمائمہ اپنا وہ جو ہیں ریحام خان صاحبہ، انہوں نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ اب انکنفرم اطلاع ہے، اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جناب ٹیریان جو ہیں وہ اپنی سوتیلی ماں کا گھر چھوڑ کے واپس اب وہاں پہ شفٹ ہو گئی ہیں۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں اس کی ایک تو وجہ جو ہے یہ جو لوگ الزام لگا رہے ہیں یہ بھی ہو سکتی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی والدہ کی جو وصیت تھی اس کے مطابق جو اس کی $22 ملین ورتھ کی جو ایسٹس تھے، وہ اس کو میرا خیال ہے ایک خاص عمر تک ملنے تھے، اس سے پہلے وہ ان کو لے نہیں سکتی تھی، انہیرٹ نہیں کر سکتی تھی۔
تو وہ شاید وہ اس کی ایج بھی وہ والی آ گئی ہے کہ اب وہ ایسٹ انہیرٹ کر سکے، تو اس لیے بھی شاید وہ ادھر منتقل ہو گئی ہو۔ اگر آپ نے دیکھا اس کی پہلی تصویر تو اپنی والدہ کے ساتھ، تو وہ اس وقت تھی جب وہ لوکل یونین کونسل کے اندر یا لوکل وہ آفس کے اندر جاتی ہوئی پائی جاتی ہیں، جہاں پہ وہ ایک خاص عمر کی رجسٹریشن وغیرہ کی جاتی ہے۔ میرے ذہن میں تو یہی ہے، آپ اسے کریکٹ کر دیجیے گا اگر ہو تو اس ایج کو اٹین کر لینے کے بعد اب اس کو کسٹوڈین کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب لیگلی یا بائی انہیریٹنس تو اس کا کسٹوڈین اس کے باپ کو ہونا چاہیے تھا، لیکن باپ بدقسمت ہے جو بیٹی کو جو ہے وہ اون نہیں کر سکتا، جیسی بھی ہے وہ، لیکن بیٹی تو ہے۔ تو وہ بہرحال اپنے سوتیلی ماں کا گھر چھوڑ کے چلی گئی۔ چلے ہمیں کیا ہے، ہم نے تو بس یہ سنا تھا، اور وہ جو ہے ہمارے جو سورس ہیں وہ بڑے سکا بند، ٹھیک ہے، وہ اصرار کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جی یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی اور فالو اپ تھا اس کا جو آپ تک پہنچانا تھا، جو عید کی باعث نہیں پہنچ سکا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔